ایک دو باتیں عرض کر کے پھر میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، اور یہ اس موضوع کی بنیاد ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کو، متقین صالحین کو، اولیاء کو کوئی خاص قوت اور برکت عطا کرتا ہے یا نہیں؟ کیا اللہ کے ہاں سارے انسان برابر ہیں، یا ان میں بھی پھر کوئی فرق ہے، کوئی درجہ بندی ہے؟ تو یاد رکھیں، یہ بڑی لائٹ بند کر دیں، بجلی میرے خیال میں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے نیک بندوں کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور ان کا بہت بڑا رول ہے، اور جو اللہ کے ہو جاتے ہیں پھر سارا جہان ان کا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک بندہ مسلمان ہے اور ایک کافر ہے، دونوں انسان ہیں، کیا دونوں برابر ہیں؟ نہیں، دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاں برابر نہیں ہے۔ ایک کا عمل قبول ہے، دوسرے کا عمل قبول نہیں ہے۔ ایک صدقہ و خیرات کرتا ہے، وہ لکھا جاتا ہے، دوسرا صدقہ و خیرات کرتا ہے، وہ لکھا ہی نہیں جاتا۔ تو ہیں دونوں انسان اور دونوں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، لیکن ایک مسلمان ہے، ایک کافر، دونوں برابر نہیں۔ کیا سارے مسلمان برابر ہیں؟ ایک نیک ہے اور ایک برا ہے، وہ برابر ہے؟ نہیں۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ نہیں۔ دیکھیں، ایک عالم کے پیچھے اگر آپ ایک جمعہ پڑھتے ہیں اور ایک غیر عالم کے پیچھے آپ جمعۃ المبارک پڑھتے ہیں، تو ان دونوں کا فرق ہے۔ حدیث رسول ہے، من صلی خلف عالم تقی فکأنما صلی خلف نبی او کما قال، جس نے کسی صالح عالم کے پیچھے ایک نماز پڑھی، گویا اس طرح ہے جیسے اس نے اللہ کے کسی نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ یعنی سیاستہ کی یہ حدیث ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عام شخص غیر عالم عبادت گزار بھی ہو، نمازی بھی ہو، سجدہ بھی کرے، صدقہ و خیرات بھی کرے، جہاد بھی کرے، حج بھی کرے، روزہ بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دے، وہ عالم کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیا سارے علماء برابر ہیں؟ نہیں، ان میں بھی پھر فرق ہے۔ اسی طرح کیا سارے صحابہ کرام برابر ہیں؟ نہیں، ان میں بھی ایک مرتبہ ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ صحابہ کرام میں جس ہستی کا ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کا مطلب ہے فرق رکھا گیا ہے۔ کیا سارے رسول برابر ہیں؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، تیسرا پارہ پہلی آیت، دلیل یاد رکھیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو ہم نے بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو بعض پہ فضیلت ہے، تو ان میں بھی درجہ بندی ہے۔ تو ایک بندہ کہتے کہ نہیں، سارے ایک برابر ہیں، کسی کے پاس کوئی قوت و طاقت نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرتا ہے
جو بندہ جتنا رب کے زیادہ قریب ہے اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے، اور اس کو اللہ نے قوت و طاقت بھی اتنی ہی زیادہ عطا کی ہے۔ یہ فرقہ واریت کو دور کرنے والی بات ہے کہ ہم سمجھے، مسئلے کی نزاکت سمجھے۔ یہ کہہ دینا کہ اللہ کا ولی اور عام آدمی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، اللہ کے ہاں سب ایک جیسے ہیں، نہیں۔ آپ کسی کے گھر کام کریں، کسی کے گھر میں آپ کام کریں اور آپ کی ڈیوٹی ہو دکان پہ 6 گھنٹے اور آپ وہاں پہ 10 گھنٹے فری کام کریں، باقی 4 گھنٹے، تو مالک کی نظر میں آپ کا مقام زیادہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہ بھئی اس کی ڈیوٹی تو 6 گھنٹے تھی اور 4 گھنٹے اس نے اضافی لگائے ہیں، پیسہ بھی نہیں لیا، مطالبہ بھی نہیں کیا۔ تو ایک بندہ ایک نماز بھی نہ پڑھے اور ایک بندہ اس کی زندگی میں کبھی تہجد بھی قضا نہ ہوئی ہو، اس کی کبھی چاشت توابین بھی قضا نہ ہوئی ہو، تو دونوں کا مقام برابر ہوگا؟ نہیں۔ تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کبھی موڑی نہیں ہوتی، کبھی موڑی نہیں ہوتی اللہ کی۔ رب نے جو کہا انہوں نے کیا، تو جب وہ اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ایسے کر دے، تو رب بھی ان کی نہیں موڑتا۔ بھائی اتنی بات ہے، رب کہتا ہے میرے بندے تو نے کبھی میری نہیں موڑی تو میں تیری کیسے موڑوں؟ تو پھر اللہ ان کو کرامت کی برکت عطا کرتا ہے۔ کون سی برکت عطا کرتا ہے؟ کرامت کی۔ نبیوں کو اللہ معجزے کی برکت عطا کرتا ہے اور ولیوں کو اللہ تعالیٰ کرامت کی برکت عطا کرتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب اللہ ان کو کرامت کی برکت عطا کرتا ہے، وہ کسی خاص مقام پہ پہنچتے ہیں تو کرامت کا اختیار بھی انہیں عطا کر دیتا ہے۔ کرامت کا اختیار اور قوت بھی اللہ انہیں عطا کر دیتا ہے۔ اس کی مثال قرآن مجید میں ہے۔ قرآن سے بڑی کتاب کوئی نہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کون تخت لے کے آئے گا؟ ایک جملہ، آنا آتی کا بھی۔ تو حضرت آصف بن برقیہ کیا کہنے لگے؟ آنا آتی کا بھی، میں لے کے آؤں گا۔ تو ان کے پاس اختیار تھا تو انہوں نے یہ کہا نا کہ میں لے کے آؤں گا۔ اگر اختیار ہی نہ ہوتا، حالانکہ پیچھے جن بھی تھا، اس نے کہا تھا جی میں لے آؤں گا، آپ ذرا کرسی سے کھڑے ہو، چکر لگا کے پھر بیٹھے۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میرے پاس بڑی قوت ہے، بہت طاقتور بندہ ہوں میں، لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، طاقتور جن ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ تو اس طاقتور سے بڑھ کر اس نے کہا آپ اٹھے، چکر لگائیں، پھر بیٹھے۔ تو اس آصف بن برقیہ نے کیا کہا؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے پیارے سلیمان، اللہ کے عظیم نبی، نہ آپ کو اٹھنے کی ضرورت ہے نہ بیٹھنے کی ضرورت ہے، پلک جھپکنے سے بھی پہلے میں لے آؤں گا، میں لے آؤں گا۔ آنا میں نہ میں، آتی کا بھی آپ کے پاس لے آؤں گا۔ تو قوت تھی تو یہ دعویٰ کیا، اگر قوت ہی نہیں ہوتی ولی کے پاس تو وہ دعویٰ کیسا؟ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو جیسے پلک جھپکی تو پلک جھپکنے سے پہلے تخت آ بھی گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے اللہ اپنے بندوں کو قوت دے کر، طاقت دے کر، جنوں سے پڑھ کر قوت و طاقت دے کر انہیں اس طاقت کا مالک بھی بنا دیتا ہے۔ اس کو کرامت کہتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نبی تھے، ان کو اتنی طاقت زیادہ دے دی کہ جنات ان کے بارگاہ میں ادب سے سلام کرتے تھے، جھک کے ملتے تھے، ان کے حکم پہ کام کرتے تھے۔ آئیے دیکھیے ایک اور کرامت قرآن مجید میں۔ اس لیے یہ میں موضوع بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے جو نوجوان ہیں، عمومی طور پہ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ سب جھوٹ ہے، کوئی ولایت نہیں ہے، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے۔ اور بھائی اللہ کی طاقت ہی اس کے بندوں کے ذریعے آگے کام آتی ہے۔ دیکھیں، سمجھنے والے کے لیے ایک بات ہے، جو دلیل سے سمجھنا چاہتا ہے، دلیل کو آپ کے دماغ کی دہلیز تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ مجھے بتائیے قرآن مجید میں ہے نا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، یہ جو فرشتے ہیں، فرشتے، یہ ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ نے ان کی لگائی ہیں۔ بھائی تم نے بارش برسانی ہے، تم نے رزق کس بندے کو پہنچانا ہے، تم نے سورج کو کھینچ کے آگے لے کے جانا ہے، اے فرشتے تم نے اس کی زندگی نوٹ کرنی ہے، اس کا رزق بڑھانا ہے، اس کا گھٹانا ہے۔
تو فرشتوں کو ان چیزوں کا اختیار دیا گیا یا نہیں؟ قرآن مجید میں ہے، دیا گیا نا۔ تو اب کوئی یہ انکار کر دے کہ نہیں فرشتے کے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے، تو قرآن کا ڈائریکٹ انکار ہے۔ آئیے دیکھیے، قرآن مجید کہتا ہے ایک بی بی ہے جس کا نام ہے حضرت بی بی پاک مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بی بی پاک مریم سلام اللہ علیہا یہ ولیہ ہے، نبیہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی عورت کبھی بھی نبی نہیں ہوئی۔ نبوت صرف مرد کے لیے ہے، یا فرشتوں کے لیے بھی رسالت کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، بعد فرشتوں کے لیے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، عورتوں میں کوئی نبیہ نہیں ہے لیکن ولیہ ہے۔ تو حضرت بی بی پاک مریم ولیہ تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام، آپ حضرت بی بی پاک مریم کے پاس جاتے ہیں، آپ ایک محراب میں تشریف فرما ہے، وہاں عبادت کرتی ہیں، وہاں اور کوئی جا نہیں سکتا، بند کمرہ ہے، اور وہاں پہ حضرت بی بی پاک مریم ہر وقت ذکر اذکار میں فکر میں مصروف رہتی ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام آپ جب وہاں پہ گئے تو آپ نے وہاں پہ دیکھا تو وہاں بے موسمی پھل پڑے تھے۔ جب بھی جاتے بے موسمی پھل وہاں پڑے ہوتے، یعنی انگوروں کا موسم نہیں ہوتا تھا، لیکن وہاں پہنچتے تو انگوروں کے گچھے وہاں پڑے ہوتے، تازہ، بڑے میٹھے۔ سیب کا موسم نہیں ہوتا تھا مگر وہاں جاتے تو سیب پڑے ہوتے تھے تازہ۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا، قال یا مریم انا لکی ھذا، قرآن مجید ہے، اے بی بی پاک مریم، یہ سیب انگور یہ بے موسمی پھل یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ ان کا تو سیزن ہی نہیں ہے۔ سیزنل فروٹ جو ہیں وہ ہو تو چلو پھر بھی، لیکن بند کمرہ ہے، یہاں تک کسی کی پہنچ بھی نہیں ہے، مگر یہ تو ان سیزنل فروٹ ہے، موسمی نہیں ہے، یہ کہاں سے آئے، کیسے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، فرمایا یہ میرے رب کی طرف سے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ اپنے پاک بندوں کو جو تنہائی میں ہو، جو بالکل جہاں پہ کچھ بھی نہ پہنچ سکتا ہو، میرا رب چاہے تو ان کو اس مقام پہ جنت کے پھل پہنچا سکتا ہے۔ عطا رب کی ہوتی ہے مگر اس کا اظہار اپنے نیک بندوں سے سامنے آتا ہے۔ تو یہ کرامت ہے حضرت بی بی پاک مریم کی، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، جس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ ایک اور کرامت آپ کو سنا دیتا ہوں قرآن مجید سے، تاکہ ایمان اور مضبوط ہو جائے۔ اللہ کے نیک بندوں کا کتنا مرتبہ ہوتا ہے، کتنا مقام ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کا واقعہ آپ نے سنا، ان کے غلام کا واقعہ سنا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا مقام سلیمان علیہ السلام کے غلاموں سے بہت آگے، بہت اعلیٰ ہے۔ حضرت بی بی پاک مریم، آپ کو اللہ تعالی نے ایک ایسا لخت جگر نور نظر عطا کیا جس کو دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی۔ اللہ کے عظیم نبی اور رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی خوبی کیا ہے؟ ویسے تو خوبیاں ہیں، لیکن اسپیشلٹی کیا ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ بغیر باپ کے پیدا ہونا ممکن ہے؟ عقل میں آتی ہے یہ بات؟ نہیں، لیکن میرا رب چاہے تو کر سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا، جہاں نہ ماں تھی نہ باپ. تو جو رب بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، تخلیق کر سکتا ہے، تو صرف ماں کے بغیر باپ کے بغیر اگر اس نے کسی ہستی کو تخلیق کر دیا تو اس میں پریشانی والی بات کون سی؟ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، قرآن مجید کے لفظ دیکھیں، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، 16واں پارہ. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے بی بی پاک مریم کی طرف اپنی روح بھیجی. کون سی روح؟ روح الامین، حضرت جبریل امین. حضرت جبریل امین گئے اور جا کے بی بی پاک مریم کے پاس کھڑے ہوئے. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور جب ان کے سامنے جا کر حضرت جبریل امین ظاہر ہوئے تو بشرًا سویّا، ایک تندرست آدمی کی شکل میں ظاہر ہوئے، ایک مرد کی شیپ میں، تندرست مرد، صحت مند مرد کی صورت میں ظاہر ہوئے. جبریل نور ہے یا بشر؟ مجھے بتائیے، ذرا بول کے بتا دیں. جبریل نور ہے، بلکہ نوریوں کے سردار ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں. جبریل نور ہیں، تمام فرشتے نور سے بنے ہیں اور تمام فرشتوں کے سردار ہیں جبریل امین. تو قرآن کہتا ہے، 16واں پارہ کہتا ہے، جب وہ بی بی پاک مریم کے سامنے ظاہر ہوئے، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو تندرست بشر کی صورت میں. سمجھ میں آئی بات؟ کہ عین نور ہو تو وہ بھی بشری صورت میں آ جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس پہ گھبراہٹ اور یہ سوچنا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اللہ نے جبریل امین کو نور کا بنایا ہے، مگر وہ بشری لبادے لے آ کر حضرت بی بی پاک مریم کے پاس کھڑے ہوئے، مرد کی صورت میں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے بی بی پاک مریم کو، بڑے پیارے لفظ ہیں، فرمایا کہ میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں، میں آیا ہوں تیرے پاس. انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، رب کی طرف سے آیا ہوں. لأہب لک، تاکہ میں تجھے عطا کروں. وہابا یہیبو سے واحد متکلم آہب، واحد متکلم آہب، میں عطا کرنے والا ہوں. کون عطا کرنے والا ہے؟ بیٹا کون عطا کرتا ہے؟ بول کے بتاؤ نا، بیٹا کون عطا کرتا ہے؟ اللہ. تو جبریل امین کہہ رہے ہیں لآہب لک، میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. لآہب لک غلاما زکیہ، میں تجھے تندرست ذہین و فطین بیٹا میں دینے آیا ہوں. بیٹا دیا کس نے ہے؟ اللہ نے دیا، اللہ نے ہے. پر جبریل کہہ رہے ہیں یہ میں نے دیا ہے. پتا کیا چلا؟ اللہ عطا کرتا ہے، کبھی جبریل کے ذریعے عطا کرتا ہے، کبھی اپنے نبی کے وسیلے سے عطا کرتا ہے، کبھی کسی ولی کے وسیلے سے عطا کرتا ہے. دیتا رب ہی ہے، مگر جب وہ کسی ولی کے وسیلے سے عطا کرے تو لوگ کہہ دیں کہ یہ اس ولی کی دعا سے ہوا ہے، اس نبی کی دعا سے ہوا ہے، تو یہ شرک نہیں ہوتا. ورنہ جبریل امین کا یہ کہنا کہ میں بیٹا دینے آیا ہوں، تو تمہارے فتوے کے مطابق تو جبریل امین سب سے بڑے مشرک ہوں. اس لیے ولیوں کی عطا، نبیوں کی عطا، فرشتوں کی عطا، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی عطا ہی ہوتی ہے.
اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. ذہن میں اس طرح کی باتیں نہ رکھا کرو کہ اس نے اپنے ولی کی طرف نسبت کر دی, بزرگ کی طرف نسبت کر دی. قرآن نے جبریل کی طرف نسبت کی ہے. قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا. حضرت بی بی پاک مریم کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے, مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ, نہ تو مجھے کسی بشر نے چھوا ہے, نہ ہی میں کوئی اس طرح کی عورت ہوں, کوئی غلط قسم کے کردار کی عورت نہیں, میں ایسی عورت نہیں ہوں, اور نہ کوئی بشر آج تک میرے قریب آیا ہے, تو مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ قال کذالک, فرمایا پریشان نہیں ہونا بی بی پاک مریم, میں رب کی طرف سے آیا ہوں, اور جب رب دینا چاہے تو ایسے ہی دیتا ہے. پھر جبریل امین نے کیا کیا؟ پھونک ماری. کیا کیا؟ آج کل یہ بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تم جو پھونک مارتے ہو یا دم کرتے ہو, یہ پھونکوں میں کہاں سے اثر آ گیا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اس سے کیا ملتا ہے؟ تو میں نے کہا یہ قرآن مجید کا 16واں پارہ پڑھیے, پھونکوں میں بڑی برکت ہوتی ہے, لیکن پھونک مارنے والا ہو برکت والا, وہ یاد الہی میں رہنے والا, تو اس کی برکت کا انکار نہ کیجیے. کیوں؟ جس نے صبح و شام اس زبان سے اللہ 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 درود پاک پڑھنا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان کے اوپر حرف کن جاری کر دیتا ہے. اس کی زبان سے پھر جو نکلتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی کر دیتا ہے. پھر اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. اللہ والوں کی دعائیں ہم نے اسی طرح قبول ہوتے دیکھی ہیں, ان کی زبان سے جو نکلتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. اس مقام پہ جب انہوں نے پھونک ماری, ایک لمحے کے اندر حمل ہوا, اور دوسرے لمحے کے اندر ان کو درد سے تکلیف ہوئی, اور تیسرے لمحے کے اندر حضرت بی بی پاک مریم نے حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دے دیا. اب جیسے ہی بچہ پیدا ہوا, ایک کھجور کے تنے کے ساتھ لگ کے آپ بیٹھی تھی, تو وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت عطا کر دی. جب بیٹا ہوا, نقاہت محسوس ہوئی, کمزوری محسوس ہوئی. جب کمزوری محسوس ہوئی تو جبریل امین نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت بی بی پاک مریم کو فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. آپ کو بھوک محسوس ہو رہی ہے, کمزوری محسوس ہو رہی ہے, آپ پریشان نہ ہو. اللہ کریم نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ, یہ جو کھجور کی شاخیں ہیں, خشک تنا تھا, خشک تنا, خشک شاخیں تھی, ان کو ہاتھ سے اشارہ کرو ایسے. بجز النخلا, یہ کھجور کی خشک شاخیں تھیں, فرمایا ان کو اشارہ کرو. تم اشارہ کرو گی, اشارہ کرنا تمہارا کام ہے. ان شاخوں پہ تازہ کھجوریں لگا کے تمہاری جھولی میں ڈالنا یہ میرا کام ہے. ایسے حضرت بی بی پاک مریم نے وہی لیٹے ہوئے ایسے اشارہ کیا, وزی الیکی, اپنی طرف اشارہ کرو. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ کمزوری تھی, نقاہت تھی, تو اس وقت یہ نہیں کہا کہ تم اٹھ کے کھڑی ہو جاؤ تو پھر کھجوریں پک جائیں گی. فرمایا نہیں, تم اللہ کے ایک نبی کی ماں ہو, تمہارا ایک مقام ہے, تمہیں اٹھنے کی بھی ضرورت نہیں, انگلی کا اشارہ کرو, شاخیں خود جھک کر تمہارے قدموں میں آئیں گی اور تمہیں کھجوروں کا تحفہ پیش کریں. تساقط علیک رطبا جنیا, اسی لمحے اشارہ کیا تو کھجوریں چھما چھم گرنے لگی, پکی ہوئی. رطبن, رطب کہتے ہیں عربی میں وہ کھجور جو تازہ تازہ, جس کو ہم ڈوکے کہتے ہیں, پکے ہوئے, اس کو کہتے ہیں. اور تمر کہتے ہیں پکی ہوئی, جو اس کو پیل ڈال کر وہ لگا کے اس کو پیل شیل, اس کے بعد اس کو عربی میں تمر کہتے ہیں.
تو رطب کہتے ہیں تازہ کھجور جو فریش اتاری گئی ہو، تو فوری طور پہ وہ اتری تو وہ کھجور کھائی حضرت بی بی پاک مریم نے، تو وہ کھجور کھاتے ہی ان کے وجود میں طاقت آ گئی۔ آج میڈیکل سائنس سینکڑوں سالوں کے بعد اس مقام پہ پہنچی ہے، جدید میڈیکل سائنس، کہ جس وقت عورت ڈلیوری کے پروسیس سے گزرے تو ان دنوں میں، پہلے اور بعد کے ان دنوں میں، عورت کے لیے جو سب سے مفید شے ہوتی ہے، طاقت دینے والی، ملٹی وٹامن، وہ کھجور ہے۔ اس وقت اس کے جسم کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری کی ساری انرجی وہ اللہ تعالیٰ نے کھجور میں رکھی ہوئی ہے۔ ادھر ولادت ہوئی ہے اور ادھر کھجوریں بھی چل رہی ہیں، برکت بھی حاصل ہو رہی ہے۔ ہمارے استاد گرامی تھے علامہ مفتی عبدالتواب صدیقی صاحب رحمہ اللہ، تو مجھے تقریباً کوئی 25 سال پہلے کی ایک بات یاد آئی۔ فیصل آباد کے اندر ایک تقریر میں کسی نے سوال کیا کہ ٹھیک ہے باقی تو سب ٹھیک ہے، لیکن یہ محفل میلاد کے بعد یہ جو تم میٹھی شے مٹھائی کھاتے ہو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو اس وقت استاد صاحب نے اس نقطے کو بیان کیا تھا، انہوں نے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہوا تھا، ولادت ہوتی گئی تو اللہ تعالیٰ نے میٹھی کھجوریں کھلائی، تو میلاد کے بعد کھجوروں کو کھلانا یہ میرے رب کی سنت ہے، میٹھی شے کوئی بھی کھلانا، تو اس کی دلیل بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تو دیکھیں میں جو بات کر رہا تھا کہ یہ بھی کرامت تھی حضرت بی بی پاک مریم کی کہ انہوں نے انگلی کا اشارہ کیا تو خشک تنوں کے اوپر کھجوریں لگیں اور پک کے ان کی جھولی میں گری۔ یہی اللہ کے نیک بندوں کی کرامت ہوتی ہے، اور یہ برکت اللہ تعالیٰ اپنے نیک متقین صالحین کو عطا کرتا ہے، اور ان برکتوں کا انکار کرنا اور یہ کہنا کہ نہیں کسی کے پاس کوئی قوت و طاقت نہیں ہے، یہ سیدھا سیدھا قرآن مجید کا انکار کرنا ہے۔ تو خدا را کبھی بھی قرآن مجید کا انکار نہ کیجئے۔ ہاں جو 2 نمبر قسم کے لوگ ہیں، فراڈی لوگ ہیں، دھوکہ باز ہیں، بے عمل ہیں، بد عمل ہیں، جن کا نہ مسجد سے تعلق ہے، نہ سجدے سے تعلق ہے، نہ ذکر و فکر اور درود و سلام سے تعلق ہے، ان کے نزدیک تو ولایت جاتی نہیں ہے۔ اس طرح کے 2 نمبر پیروں کی ہم بات نہیں کرتے، ہم تو ان متقین صالحین علماء ان کی بات کرتے ہیں جن کا ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں بھی برکت عطا کرتا ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ ان کے جسم سے جو کپڑا لگ جائے تو وہ کپڑا بھی کائنات میں شفا بانٹنے والا ہو جاتا ہے، یہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ ان کے جسم سے جو بال لگ جائے تو وہ منہ مبارک وہ بھی کائنات میں شفا بانٹنے والے ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کی زبان سے جو لعاب دہن لگ جائے وہ بھی کائنات میں برکتیں اور شفائیں بانٹنے والا ہو جاتا ہے۔ اس ہر لفظ پہ جو میں بول رہا ہوں جملہ، اس پہ کئی گھنٹوں کی الگ الگ تفصیلی تقریریں اور دلائل موجود ہیں۔ اتنا ہی کافی ہے کہ جب کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے تو سارے کے سارے جہان اس کے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائیں، متقین کے ساتھ جڑ جائیں، صالحین کے ساتھ جڑ جائیں۔ جب کوئی نیک نسبتوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات کی طرف سے خیر ملنا وہ نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے، جو چند چیزیں میں نے بیان کی ہیں ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، ان پہ عمل کرنے کی اور اس پیغام محبت کو آگے پہنچانے کی۔ ایک جملہ میں آخر میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ جملہ اس حوالے سے ہے کہ